بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے تو وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور دوسرا روح۔ جسم جو ہے وہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اور روح جو ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے۔ بتایا تھا کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، عالم خلق اور عالم امر۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مادے سے تدریجاً پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے میں کچھ وقت لگا ہے تو ان کو کہتے ہیں عالم خلق۔ جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، پیڑ پودے، خود انسان اور دوسری مخلوقات دنیا کے اندر رہنے والی، تو یہ سب جو ہے عالم خلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آن واحد میں امر کن سے پیدا کر دیا، ان کو عالم امر کی چیزیں کہا جاتا ہے، اور دونوں کا خالق اللہ ہی ہے۔ عالم خلق کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور عالم امر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی کے لیے ہے خلق اور امر، یعنی پیدا کرنا بھی، خلق کرنا اور امر کرنا بھی، یعنی امر کن سے پیدا کرنا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بابرکت ہے اس کی ذات اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو بہرحال انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرے روح۔ جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے، چونکہ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مادے سے تدریجاً پیدا کیا ہے۔ آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ جسم کیسے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارا جسم یہ منی سے پیدا ہوا، بس میں منی کیسے پیدا ہوئی؟ منی جو پیدا ہوئی وہ ہمارے ماں باپ نے جو غذائیں کھائی، سمجھ گئے نہیں، پھل کھائے، سبزیاں کھائی، غلے کھائے، سمجھ گئے نہیں، تو ان غذاؤں سے جو ہے منی بنی ہے۔ پھر آپ غور کریں کہ وہ غذائیں کیسے پیدا ہوئی۔ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہوا، پانی، آگ، مٹی، ان عناصر اربع سے پیدا ہوئی ہیں۔ چونکہ سبزیاں، غلے جو ہے وہ زمین سے اگے ہیں، زمین سے یعنی مٹی سے۔ پھر تنہا مٹی کا کام نہیں بلکہ اس کے اندر پانی بھی دیا گیا، پانی سے ان کو سیراب کیا گیا تو مٹی اور پانی ہوا۔ پھر ہوائیں چلی، سمجھ گئے نہیں، ہواؤں نے اپنے اثرات ڈالے کھیتیوں کے اندر، غلوں کے اندر، پیڑ پودوں کے اندر، پھلوں سبزیوں کے اندر۔ پھر اسی طرح سورج کی حرارت اور گرمی نے اپنے اثرات ڈالے، سمجھ گئے نہیں۔ تو ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ عناصر اربعہ ہیں، سمجھ گئے نہیں۔ انسان کا جسم جو ہے وہ انہی سے بنا ہے۔ پھر آنے واحد میں بن کر تیار نہیں ہو گیا بلکہ سمجھ گئے نہیں تدریجاً مرحلہ وار پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے غلے، سبزیاں اگی، اس میں بھی ایک وقت لگا، پھر وہ جو ہے غذائیں بنی، ان غذاؤں کو کھایا، سمجھ گئے نہیں۔ پھر وہ غذائیں جب پیٹ میں گئی تو پیٹ کے اندر جہاں اور بہت سی چیزیں بنی، وہیں ان میں سے ایک چیز منی بھی پیدا ہوئی۔ پھر وہ منی ایک حلال تعلق کے ذریعے ماں کے رحم میں پہنچی، پس میں نے رحم مادر میں پہنچی تو پھر وہاں بھی جو ہے فوراً جو ہے جسم بن کر تیار نہیں ہو گیا بلکہ اس منی کے قطرے کا کچھ وقت کے بعد جمع ہوا خون بنا، پھر اس کا گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے اندر ہڈیاں اور آگے کے مراحل طے ہوئے۔ تو اس طرح کل 9 مہینے میں انسان جو ہے مکمل بن کر بچہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہمارا یہ جسم جو ہے وہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں صرف جسم بنا ہے، روح جو ڈالی گئی وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ بس میں نے حضرت جبریل علیہ السلام روح کو لے کر آتے ہیں
اور اس جسم کے اندر جب وہ جسم بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس جسم کے اندر روح ڈال دیتے ہیں اور وہ جسم جی اٹھتا ہے، اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر حرکت آ جاتی ہے، پھر بچہ پیٹ ہی میں ہلنے چلنے لگتا ہے، بھائی بات میں حرکت کرنے لگتا ہے، اس کے اندر زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں روح کے ڈلنے سے۔ تو بہرحال جسم جو ہے وہ ہمارا جو بنا ہے وہ اسی زمین سے بنا ہے، مادے سے بنا ہے، عناصر اربعہ سے بنا ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے آن واحد میں پیدا ہوئی ہے۔ بھائی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امر کن سے پیدا کر دیا لہذا وہ عالم امر کہلاتی ہیں، جیسے روح ہے، اسی طرح جنت دوزخ ہے، بھائی بات میں عرش و کرسی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اس کی غذا اور اس کی بقا کا سامان بھی اسی میں رکھا ہے۔ چنانچہ جسم کو اللہ تعالیٰ نے بھائی زمین سے مادے سے پیدا کیا ہے تو اس کی غذا اور اس کے باقی رہنے کا سامان بھی اللہ نے اسی کے اندر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ غذائیں پیدا ہوتی ہیں، سمجھ گئے نہیں، اور جو ہے انسان ان کو کھاتا ہے جس سے اس کا جسم باقی رہتا ہے، پروان چڑھتا ہے، بس میں نشو و نما پاتا ہے۔ تو گویا جسم کی ضروریات اور اس کی غذائیں اللہ نے اسی مادے کے اندر رکھ دی ہیں، چونکہ یہ جسم مادے سے بنا ہے، اس کی غذا اور بقا کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے مادے ہی سے پیدا کیا ہے۔ اور روح جو ہے وہ اس سے نہیں بنی، بھائی روح تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہے، بس میں نہیں، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کی غذا اور بقا کا سامان بھی اوپر ہی سے بھیجا ہے۔ اور وہ سامان کیا ہے؟ بھائی اس کی غذا کیا ہے؟ وہ ہے وحی الہی، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی، بس میں نے اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادات، یہ روح کی غذا اور اس کی بقا کا سامان ہے۔ جس طرح انسان غذائیں حاصل کرتا ہے تو جسم جو ہے طاقت پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، سمجھ گئے نہیں، پھلتا پھولتا ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، سمجھ گئے نہیں۔ اگر غذاؤں کو چھوڑ دے، کھانا کھانا، پانی پینا چھوڑ دے تو جسم کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا، بھائی مر جائے گا جسم جو ہے، یا پھر کمزور پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح روح کی جو غذا ہے اگر اس غذا کو انسان استعمال نہ کرے، بھائی بات میں وحی الہی کو نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے، اللہ کے اوامر و نواہی کو نہ مانے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادات نہ کرے، تو روح بھی اسی طرح کیا ہو جاتی ہے؟ ہلاک ہو جاتی ہے۔ بھائی روح جو ہے ہلاک ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ روح یا پھر کمزور، نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ مراد روح ہے، بھائی جسم تو جو ذکر نہیں کر رہے، جسم تو ان کا بھی زندہ ہے، وہ بھی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، تو بظاہر تو زندہ ہیں، بس میں تو جسم زندہ ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، سمجھ گئے نہیں، اس کی روح کیا ہے؟ مردہ ہے، بھائی اس کی روح مردہ ہو چکی۔ یا کم کرتا ہے تو روح کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے، بھائی بات میں، اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے انسان اچھی اچھی غذائیں استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے جسم کمزور ہوتا ہے تو اس کو اضافی طور پر غذائیں استعمال کرائی جاتی ہیں کہ بھائی تم یہ کھاؤ، یہ میوے استعمال کرو، یہ پھل استعمال کرو، یہ دودھ استعمال کرو، سمجھ گئے نہیں، اور فلاں غذا استعمال کرو تاکہ اس کا جسم کیا ہو جائے؟ طاقتور ہو جائے۔ تو اسی طرح جب انسان کی روح کمزور ہوتی ہے تو اس کی روح کو طاقت پہنچانے کے لیے اور اس کی روح کو طاقتور بنانے کے لیے بھی اضافی غذائیں اس کو دی جاتی ہیں۔ جو سادہ کھانا ہے وہ تو کھاتا ہی ہے، بھائی وہ تو ہر آدمی کھا رہا ہے، جس کا جسم کمزور ہے وہ بھی عام غذائیں، صبح شام دوپہر کا کھانا،
یہ سب کھا رہا ہے، لیکن مزید اس کو طاقت اور قوت پہنچانے کے لیے اضافی کچھ غذائیں اس کو دی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی جس آدمی کی روح جو ہے کمزور ہے، تو گرچہ فرائض و واجبات ادا کر رہا ہے، سننوں جو ہے وہ سنتوں پر بھی عمل کر رہا ہے، لیکن کچھ کمی اور کوتاہی بھی ہے، تو لہذا جب اس کی روح کمزور ہوگی تو اس کو طاقت پہنچانے کے لیے اس کو مزید اضافی طور پر روحانی غذائیں استعمال کرائی جائیں گی، تب اس کی روح کیا ہو جائے گی؟ طاقتور ہو جائے گی۔ صوفیاء کے یہاں خانقاہوں میں یہی کام کرایا جاتا ہے۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے اور وہاں جن کے ہاتھ میں آدمی ہاتھ دیتا ہے، بیعت ہوتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی روح کمزور ہے بس میں، تو لہذا اس کی روح کو طاقتور بنانے کے لیے وہ ان سے جو ہے بہت سے اوراد و وظائف پر عمل کراتے ہیں، اس کو اضافی غذا پہنچاتے ہیں تاکہ اس کی روح کیا ہو جائے؟ طاقتور ہو جائے۔ اور جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر سارے کام کرنے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے جسم جب طاقتور ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے کام آسان ہوتے ہیں۔ بھئی آدمی طاقتور ہے تو لہذا اس کے اندر چستی پھرتی ہوگی، سارے کام چستی پھرتی سے انجام دے گا، سمجھ گئے نہیں؟ بھاگ دوڑ کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سمجھ گئے؟ اور کودنا پھاندنا، بھاگنا دوڑنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، چونکہ جسم کے اندر طاقت ہے۔ تو اسی طرح جس کی روح کے اندر طاقت ہوگی تو اس کے لیے بھی تمام اعمال اختیار کرنا اور عبادات کو انجام دینا، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، چونکہ روح طاقتور ہے، لہذا چستی پھرتی کے ساتھ وہ سارے کام انجام دے گا، لہذا نماز پڑھنے میں اس کو کوئی سستی نہیں ہوگی۔ صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے آسان ہوگا، سردیوں کی راتوں میں اس کے لیے فجر میں اٹھنا آسان ہوگا، چونکہ روح میں کیا ہے؟ طاقت ہے۔ جب روح طاقتور ہوگی تو تمام اعمال صالحہ کا کرنا، اللہ کے تمام اوامر و نواہی کو بجا لانا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو قرآن ہے، حدیث ہے، وحی الہی ہے، یہ عبادات ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ سب روح کی کیا ہے؟ غذا ہے، جو کہ اللہ نے اوپر ہی سے بھیجی ہیں بذریعہ وحی۔ بھائی بات میں، چونکہ روح بھی اوپر سے آئی تھی، عالم امر سے تعلق رکھتی تھی، تو اللہ نے اس کی غذا اور اس کی بقا کا سامان بھی اوپر ہی سے بھیجا ہے۔ تو اگر ہم اس کی غذا اس کو صحیح مقدار میں پہنچائیں گے، مطلوبہ مقدار میں پہنچائیں گے، تو ہماری روح کیا رہے گی؟ صحت مند رہے گی، تندرست رہے گی، طاقتور رہے گی، اور ہمارے لیے اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ اور اگر ہم اس کی غذا اس کو نہیں پہنچائیں گے تو روح کمزور ہو جائے گی۔ بھائی بس میں نہیں، اور جب روح کمزور ہوگی تو اعمال پر کھڑا ہونا انسان کے لیے نہایت مشکل ہوگا۔ بھائی بس میں نہیں، اور جو ہے جو کفار و مشرکین ہیں، جو اس وحی پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے ہیں، لہذا ان کی روح تو گویا بالکل مردہ ہو چکی۔ بھائی انہوں نے تو بالکل بھی غذا پہنچائی نہیں سرے سے، روح کو اس کی غذا ہی نہیں دی، چونکہ جب ایمان ہی اختیار نہیں کیا تو جو بنیادی غذا تھی، روح کی جو حیات تھی، وہی اس کو حاصل نہیں ہوئی، تو ان کی روح تو کیا ہے؟ مردہ ہے۔ لیکن ایک آدمی مومن ہے، ایمان لایا ہے، تو روح زندہ تو ہے، مگر اعمال صالحہ اختیار نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر اس نے عمل نہیں کیا، تو لہذا روح کو اس کی مطلوبہ مقدار میں غذا حاصل نہیں ہوئی، تو اس لیے اس کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو مومن کی روح زندہ تو ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے، اعمال نہ کرنے کی وجہ سے، دین سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی روح میں کمزوری آ جاتی ہے، تو لہذا اسی کمزوری کو دور کرتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ اسی کو دور کرتے ہیں اعمال صالحہ کو اختیار کرنے سے، اس کی غذا اس کو پہنچانے سے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، جسم میں بیمار ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بہت سے ٹونک لکھ کر دیتے ہیں طاقت کے، تاکہ جو ہے وہ تندرست ہو جائے، اس کے جسم کے اندر طاقت آ جائے، خون بنے اور وہ جو ہے صحت مند ہو جائے۔ تو اسی طرح جب روح کمزور ہوتی ہے تو اولیاء اللہ بھی بہت سے اذکار اور اوراد و وظائف بتلاتے ہیں۔ بھائی اضافی جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ہیں ہی،
ان کو تو ہمیں بھائی ادا کرنا ہی ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ بہت سے نفلی عبادات اس کو بتلاتے ہیں، اس کو جو ہے تہجد کا پابند بناتے ہیں، سمجھ گئے نہیں، اور دوسرے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ اور دوسرے اوراد و وظائف بتلاتے ہیں کہ اتنی مقدار میں تم کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اتنی تسبیحات درود شریف کی پڑھنی ہے، استغفار کی پڑھنی ہے، تیسرے کلمے کی یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اتنا مراقبہ کرنا ہے، اتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے گویا ٹونک ہے تاکہ اس کی روح کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ طاقت پیدا ہو جائے، روح کی کمزوری دور ہو جائے۔ جب ایک جو ہے عرصے تک اور ایک زمانے تک انسان ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اور اس طرح مسلسل روح کو جو ہے یہ اضافی غذا پہنچاتا رہتا ہے، تو لہذا اس کی روح کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ پھر ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ چمک اٹھتا ہے، سمجھ گئے نہیں، اور اس کی روح بالکل تندرست اور صحت مند ہو جاتی ہے۔ اور جب روح بالکل صحت مند اور تندرست ہو جاتی ہے تو پھر تمام اعمال کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی ہے، بلکہ پھر تو وہ حال ہو جاتا ہے کہ جب تک آدمی نماز نہ پڑھ لے اس کو چین نہیں آتا ہے، بس میں جب تک اپنے معمولات کو پورا نہ کر لے، جب تک اپنے اوراد و وظائف نہ پڑھ لے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسا کہ میرا کچھ گم ہو گیا ہے، سمجھ گئے، اور جیسا کہ آج میرا کچھ چھن گیا ہے، لہذا پھر وہ حال ہو جاتا ہے۔ اس آدمی جس طرح بھوکے آدمی کو بھوک لگتی ہے جب تک کھانا نہ کھا لے تو لہذا اس کو چین نہیں آتا، تو اسی طرح پھر روح کا حال وہی ہو جاتا ہے کہ جب تک اس کو اس کی غذا نہ مل جائے، وہ اوراد و وظائف قرآن کی تلاوت نہ کر لے، اللہ کا ذکر نہ کر لے، تو پھر روح کو بھی کیا رہتا ہے بھائی؟ روح پریشان رہتی ہے، بے چین رہتی ہے تب تک۔ جب اس کو اس کی غذا مل جاتی ہے تو پھر روح بالکل پرسکون اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن جو ہے، یہ حدیث جو ہے، یہ وحی الہی، یہ عبادات، یہ اعمال صالحہ اور یہ اللہ کے اوامر و نواہی، یہ روح کی کیا ہے؟ غذا ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمارا جسم پیدا کیا مگر جسم کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ورنہ تو ایک منٹ بھی ہمارا جسم جو ہے باقی نہیں رہ سکتا تھا، بس صرف اللہ جسم کو پیدا کر دیتے، بنا دیتے اور بس چھوڑ دیتے، اس کی غذا اور اس کی بقا کا سامان نہ پیدا کرتے تو جسم جو ہے باقی رہ سکتا تھا؟ بس جسم پروان چڑھ سکتا تھا، نشو نما پا سکتا تھا، اپنے درجہ کمال تک، جوانی تک اور بڑھاپے تک انسان پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اس نے جو ہے ہم کو ہمارے جسم کو پیدا کیا اور جسم کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بقا کا اور اس کی غذا کا سامان بھی پیدا کیا ہے بھائی، بات میں، لہذا ہم ان غذاؤں کو، ان جو ہے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم کیا ہے؟ قائم ہے، باقی ہے اور بڑھ رہا ہے، نشو نما پا رہا ہے بھائی، بس میں اگر یہ غذائیں نہ ہوتی تو بھوک پیاس کی وجہ سے ایک ہی دن میں کیا ہو جاتے بھائی؟ جسم کمزور پڑ جاتا اور ختم ہو جاتا۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے جسم کو پیدا کر کے اس کی غذا کا اور بقا کا سامان پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے روح پیدا کی مگر روح کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بھائی، بات میں روح کو پیدا کر کے بھی اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس روح کی غذا اور بقا کا سامان بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ روح کی غذا کا اور اس کی بقا کا جو سامان ہے وہی ہے کیا بھائی؟ وہی ہے اللہ کا ذکر ہے، یہ عبادات صالحہ ہیں، سمجھ گئے نہیں، نیک اعمال ہیں، یہ وحی الہی ہے، یہ اوامر و نواہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ غذا ہے روح کی۔ اگر ہم یہ غذا مطلوبہ مقدار میں روح کو پہنچاتے رہیں گے تو ہماری روح کیا رہے گی؟ تندرست رہے گی، سمجھ گئے نہیں، باقی رہے گی، زندہ رہے گی۔ اور اگر یہ روح، یہ غذا اس کو نہ پہنچائی جائے گی تو پھر روح کیا ہو جائے گی بھائی؟ جو ہے ہلاک ہو جائے گی، مردہ ہو جائے گی یا پھر کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا۔ تو بہرحال دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے
کہ انسان اپنی روح کو جس طرح جسم کو غذا پہنچانا ضروری سمجھتا ہے، بھائی بات سمجھ رہے ہیں، اور ہر انسان پابندی کے ساتھ اپنے جسم کو غذا دیتا ہے، ورنہ تو آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اسے پابندی کے ساتھ سمجھ گئے نہیں، مسلسل اپنی روح کو بھی غذا پہنچانی چاہیے۔ یہ روح کی غذا ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں رکھ دی، سمجھ گئے، یہ 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں۔ تو دیکھو جسم کے لیے جتنی غذا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ روح کی بقا کے لیے غذا پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے جسم کے لیے تو کھانا 3 وقت کھاتے ہیں، بھائی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا اور شام کا، مگر روح کے لیے اللہ نے 5 وقت کی غذائیں رکھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ روح کے لیے زیادہ ضرورت ہے اس کو اس کی غذا پہنچانے کی، ورنہ تو وہ کیا ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، چونکہ روح جو ہے آخرت کے سارے معاملات اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا، یہ جو ہے نمازیں ہیں، 5 وقت کی عبادات ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تحمید نماز کے اندر ہوتی ہے۔ نماز تو تمام عبادات کو جامع ہے، اس کے اندر تمام عبادات آ گئی ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ اوراد، وظائف، یہ نیک اعمال، یہ سب کیا ہیں، روح کی غذا ہیں۔ تو بہرحال آج دیکھو کہ پوری دنیا جسم کی غذا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یعنی جسم کی غذا کے لیے ساری بھاگ دوڑ، ساری اس کی محنت جو ہے وہ صرف اپنے جسم کو پالنے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے ہے، مگر روح کی غذا پہنچانے کے لیے، روح کو پالنے کے لیے کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں؟ بھائی اس کے لیے بہت کم لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ روح جو ہے، جسم جو ہے، جس طرح جسم کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بھائی جسم کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کبھی آدمی جو ہے کھانے کے اندر بے اعتدالی کرتا ہے، سمجھ گئے نہیں، یا کم کھاتا ہے اس کی وجہ سے بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور یا زیادہ کھا لے، بھائی بس میں نہیں، بے ڈھنگے پن سے کھا لے تو لہذا اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں اور طبیبوں کے چکر لگاتا ہے، پھر ان کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے، تب جا کر آدمی کو صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ بھائی بات میں ڈاکٹر حکیم نسخہ لکھ کر دیتے ہیں، دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں، پھر ان دوائیوں کو استعمال کرتا ہے، ان کو کھاتا پیتا ہے، تب جا کر اس کو صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح روح کو بھی کبھی کبھی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بھائی روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، روح کی بہت سی بیماریاں ہیں، جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں اور اس کے معالج، بھائی جسم کا علاج کرنے والے حکیم، ڈاکٹر، طبیب لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح روح کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور روح کا علاج کرنے والے کون ہیں؟ بھائی روح کا علاج کرنے والے یہی اولیاء اللہ ہیں، بھائی علماء ہیں، صلحاء ہیں، جو روح کی بیماریوں کو جانتے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں روح کی بیماریوں کے، کہ روح کو کیا کیا بیماری آتی ہے اور کون سی بیماری کا کیا علاج ہوتا ہے، بس میں نے، اور علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کون سی دوائیاں دی جاتی ہیں، کتنی مقدار میں دوائیاں دی جاتی ہیں، کس کا مزاج کیسا ہے، اس کو کون سی دوائی مفید ہوگی۔ تو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، سمجھ گئے نہیں، صوفیاء اور اولیاء یہ وہ سب روحانی علاج کو جانتے ہیں، لہذا وہ روح کا علاج کرتے ہیں۔ جب آدمی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور ان سے اپنا علاج کراتا ہے تو پھر اور ان کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق عمل کرتا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کو روحانی شفا دے دیتے ہیں، پھر دیکھو انسان کیسا روحانی طور پر تندرست ہو جاتا ہے۔ بھائی بات میں نے، تو بہرحال قرآن اور حدیث جو ہے یہ روحانی غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا بھی بنائی اور اسی طرح روح کی غذا بھی بنائی ہے، روح کی غذا بھی رکھی ہے، اور جسم ہمارا زمین سے اور مادے سے بنایا گیا، اس لیے اللہ نے اس کی غذا بھی اسی سے بنائی ہے، اور روح ہماری اوپر سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی اوپر ہی سے بھیجی ہے، تو لہذا اسی غذا کو استعمال کرنا پڑے گا، تب ہماری روح کیا ہوگی، صحت مند اور تندرست ہوگی، پس میں نہیں، اور اس کو طاقت اور قوت حاصل ہوگی۔ آج ساری دنیا صرف جسم کے اوپر تو محنت کر رہی ہے،
بھائی بات سمجھ، جسم کے لیے محنت کر رہی ہے، جسم کی صحت تندرستی کے لیے لوگ صبح کو گھنٹوں گھنٹوں دوڑتے ہیں، سمجھ گئے نہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی جو ہے کئی کلومیٹر چل رہے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے بھائی، جسم کو بھی صحت مند تندرست رکھنا ضروری ہے، بس میں تو بہرحال وہ بھی ضروری ہے، لیکن جتنا وہ ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ روح کی صحت اور تندرستی کی فکر کرنا ضروری ہے، مگر اس طرف سے جو ہے لوگ غافل ہیں بھائی، روح کی طرف سے غفلت ہے۔ تو جسم کی صحت اور تندرستی کے لیے تو آدمی ورزش کر رہا ہے، غذائیں کھا رہا ہے، بس میں اور جو ہے کوئی جم میں جا رہا ہے، وہاں گھنٹوں گھنٹوں پسینہ بہا رہا ہے، تو جسم کے لیے، حالانکہ یہ جسم تو کچھ دنوں کا ہے، آخر کار اس کو ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے اور مٹی میں ملنا ہے، لیکن روح جو ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے، سمجھ گئے نہیں، اس کی صحت اور تندرستی کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی طرف سے غفلت ہے، نہ اس کی بیماریوں کو جانتے ہیں، نہ اس کی بیماریوں کے علاج کی طرف کوئی توجہ ہے، کوئی بات میں، حالانکہ جسم سے کہیں زیادہ روح کی بیماریوں کے بارے میں فکر مند ہونا اور ان کے علاج کی فکر کرنا یہ ضروری ہے انسان کے لیے بھئی، یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر جسم کے اوپر اتنی تحقیق کی جا رہی ہے، بدن کے اوپر، انسانی بدن کے اوپر ڈاکٹروں نے اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ کر لی کہ بال کی کھال نکال دی، یعنی پیر کے ناخن سے سر کے بال تک ہر عضو کے بارے میں ساری تحقیقات آ گئی، سمجھ گئے نہیں، اور ان کی بیماریوں کے بارے میں، ان کے علاج کے بارے میں، ان کی دوائیوں کے بارے میں، سمجھ، یعنی انسان نے اس کے بارے میں تو نہایت جو ہے تحقیق اور ریسرچ سے کام لیا، مگر روح کی بیماریوں اور اس کے علاج کے متعلق، سمجھ گئے نہیں، کوئی جو ہے تحقیق نہیں کرتا، کوئی ریسرچ نہیں کرتا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں صرف کون جانتے ہیں؟ اللہ والے جانتے ہیں بھائی، بات میں، یعنی روح کے معالج اور روح کی باریکیوں کو صرف اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں، وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں قرآن اور حدیث اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ یہ روح کی غذا ہے، سمجھ گئے نہیں، اور جو دوائی ہے، اگر آدمی صرف اس کو پڑھ لے اور اس کے معنی کو سمجھ لے اور عمل نہ کرے تو کیا انسان کو صحت تندرستی حاصل ہو جائے گی؟ بھائی ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کر دے دیا، آپ نے اس کو پڑھ لیا، دوائیاں بھی سمجھ لیا آپ نے کہ فلاں دوائی ہے، سمجھ گئے نہیں، سب کچھ سمجھ لیا نسخہ، لیکن جیب میں ڈال کر گھومتے رہیں، دوائیاں لے کر ان کو استعمال نہ کریں تو تندرستی حاصل ہوگی؟ بھائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح ہم نے قرآن پڑھ لیا، حدیث بھی پڑھ لی، اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھ لیا، پوری تحقیقات بھی کر لی، لیکن صرف جو ہے اس کو پڑھ کر سمجھ کر چھوڑ دیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، بھئی یہ تو ایک دوائی ہے مگر اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا، اپنی زندگی میں نہیں اتارا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا، تو کیا روحانی تندرستی حاصل ہو جائے گی؟ بھئی روحانی شفا حاصل ہوگی؟ تو اس کے لیے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو اس لیے عمل کی نیت سے پڑھیں بھئی، یہ سمجھ کر پڑھیں کہ جو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں یہ روح کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اس کو اتارا ہی اس لیے ہے، ہمارے لیے، ہماری روح کی غذا کے لیے، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے اور نجات ہے، لہذا اس کو صرف پڑھ کر نہیں بلکہ عمل کی نیت سے پڑھیں، اور جو کچھ پڑھیں اس کے اوپر عمل کی نیت کریں اور عمل کرنا شروع کر دیں، تو تب انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا۔ بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا